اصول اعتقادیہ ہیں، ترجمہ ہے حضرت علامہ بشیر براہ والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ترجمہ ہے 1973 کے دہائی میں اس کتاب کا ترجمہ ہو کر شائع ہوئی ہے۔ وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں اس لیے لے کے آیا ہوں، یہ کتاب ہے 1970 کے اندر 73 کے اندر شائع ہوئی ہے 2-3 بار۔ وہاں پہ اس مقدمے کے اندر علامہ بشیر ایک گمان کا ازالہ کے نام سے لکھتے ہیں، ایک گمان کا ازالہ۔ بھائی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر 5 اصول کا تو ذکر ہے، امامت کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ علامہ بشیر کہتے ہیں کہ بھائی امامت لازم بین ہے، یعنی نبوت کا جزء لا ينفق ہے۔ اب لازم بین کو سنو، آسان الفاظ میں۔ ہر حال پچھلے چند دنوں سے جس عنوان پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اسلامی نظریہ حیات در آئینہ نور بخشیہ، اسلامی نظریہ حیات مختصر الفاظ میں ایک انسان کی زندگی کو تا دم مرنے تک قرآن و سنت کی روشنی میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کا نام اسلامی نظریہ حیات ہے۔ لیکن اسی اسلامی نظریہ حیات کو ہم نے اس 10 دن کے اندر نوربخشی تعلیمات کی روشنی میں، نوربخشی کتابوں کے روشنی میں، نوربخشی بزرگان دین کے رشحات قلم، ان کے آثار کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہایت عمیق اور طویل موضوع ہے، اس لیے بار بار میں گزارش کر رہا ہوں، تشنگی باقی رہتی ہے، خلا باقی رہتی ہے۔ مسئلہ توحید پر گفتگو ہوئی، مسئلہ نبوت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اس کا نظریہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا، بعض ایسے مفکرین بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خلق کیا ہے، دنیا کو خلق کرنے کے بعد جو ہے یہ دنیا اپنی مرضی سے جو ہے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ ایسے تصور بھی ہیں۔ بعض اپنی نظریہ حیات میں تثلیث کا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض جب توحید کو ہی نہیں مانتے ہیں، جس کو آپ لوگ ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحد۔ بعض کے نظریات میں اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں لیکن نبوت کو نہیں مانتے ہیں۔ بعض کے تصور میں پھر آپ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ دونوں اقرار کرنے کے بعد مسئلہ امامت کو بعض کے ہاں ایک سیاسی پہلو سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک دو فریق کے ہاں باقاعدہ یہ ایک اصولی اور عقیدے کا مسئلہ ہے، مسئلہ امامت۔ تو یہ سلسلہ وار جو گفتگو ہے کہ اسلامی نظریہ حیات میں، وہ نوربخشی تعلیمات کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جوانوں سے گزارش ہے، نہایت توجہ کا طالب ہے۔ مسئلہ امامت ایک اہم، ایک عمیق، ایک طویل موضوع ہے۔ اس امامت تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں، امامت کے موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے یا امامت کے مسئلے پر جتنی تلواریں اٹھائی گئی ہے یا جتنی جنگیں ہوئی ہے، اتنی جنگیں، اتنی خون خرابہ کسی اور مسئلے پر اب تک تاریخ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی مسئلہ امامت پر۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد علوم نبوت کا جو وارث ہے یا نبوت کی جو نیابت ہے، وہ نیابت کی مشروعیت کیا ہے؟ 3-4 گفتگو ہے، نہایت اختصاراً گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ امامت میں جو چند چیزیں ہائی لائٹ میں کروں گا، وہ ایک ہے مشروعیت، جس کو علم کلام کی دنیا میں یا فقہ میں جب سیاسی پہلو سے جب بحثیں کرتے ہیں مجتہدین تو اس کو مشروعیت کا نام دیتے ہیں۔ عام الفاظ میں کہوں تو سورس، ریفرنس، یعنی یہ جو امامت ہے اس کا ریفرنس کیا ہے، سورس کیا ہے، مشروعیت کیا ہے۔ بعض کے ہاں مشروعیت
یعنی اس امامت کے لیے، اس امامت کے قیام کے لیے جو حیثیت دیتی ہے جو سند، وہ بعض کے ہاں اجماع ہے، بعض کے ہاں شورا ہے، لیکن ایک نظریے کے تحت یا کچھ مذاہب عالم اسلام کے اندر جو فریق ہے ان میں نص ہے، یعنی مشروعیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مشروعیت یعنی سورس، ریفرنس، یعنی کہاں سے اس امامت کے لیے حیثیت دی گئی ہے۔ مثلا ایک شخص کو ہم حیثیت دیتے ہیں، مثلا عام فہم الفاظ میں بعض وقت ایک سیاسی لیڈر کسی بندے کو انتخاب کرتا ہے، وہ خود بولتا ہے بھائی فلان بندہ میری نیابت کرے گا، ایک دفعہ خود کہتا ہے، ایک دفعہ علاقے کے سرکردگان جمع ہو کر، علاقے کے بڑے لوگ جمع ہو کر، بھائی فلان بندہ ہماری طرف سے اہل ہے، اس کو منتخب کرو، تو اس کو ایک بندے کو حیثیت سرکردگان کی طرف سے ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک کو حیثیت خود سیاسی جو چیئرمین ہے یا لیڈر ہے اس کی طرف سے ہے، فرق کو سمجھیں۔ تو یہاں پر مسئلہ امامت میں جو مشروعیت ہے، بعض کے ہاں نص ہے، نص سے مراد کیا ہے؟ نص کی تعریف مختلف، یعنی پیغمبر کے احادیث کو بھی نص کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے آیات کو بھی نص کہا جاتا ہے۔ تو جو خداوند عالم کی طرف سے خود انتخاب کرتا ہے فلان اشخاص نبوت کے بعد امامت کا لائق ہے، تو اس کو نص کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نظریہ ہو کہ بھئی یہ امامت جو ہے خدا کی طرف سے، خود اللہ تعالیٰ نے انتخاب نہیں کیا ہے، بلکہ علاقے کے حل و عقد بڑے سرکردگان جمع ہو کر یا اجماع کی شکل میں اتفاقی طور پر کسی کو منتخب کرے، ایک مسئلہ یہ ہے امامت کے اندر۔ ایک نقطہ یہ خلاصتاً بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ سنیں، دوسرا نقطہ یہ ہے مسئلہ یہ عصمت ہے۔ ایک امام کو آپ نے مان لیا تو وہ اس امام کے معصوم ہونے کا مسئلہ ہے۔ معصوم کل اختصاراً کل عرض کیا تھا کہ ایک شخص جو معصوم ہے آپ اس کے ساتھ خطا کی نسبت تصور نہیں کر سکتے، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہے عصمت۔ امامت کے ساتھ ایک تو مشروعیت کا مسئلہ ہوا، ایک ہے عصمت کا مسئلہ، تیسرا مسئلہ ہے تعداد۔ آپ مسئلہ امامت کو، عہدہ امامت کو اگر آپ قائل ہیں تو وہ کون سے اشخاص ہیں جو اس امامت کے لائق ہیں یا اس منصب امامت پر فائز ہیں؟ اس عہدہ، یہ عہدہ امامت جن کو ملا ہے وہ کون ہے؟ تعداد کا مسئلہ ہے۔ تین مسئلے، ایک مشروعیت، دو عصمت، تین تعداد، یہ آپ کی امامت کے ساتھ مسئلہ ہے۔ لیکن اس امامت کے مسئلے میں نوربخشیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مین مسئلہ یہاں پر ہے، نہایت توجہ کا طالب ہوں۔ نوربخشیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آیا نوربخشوں کے ہاں عقیدہ امامت مختلف فی ہے، متنازع فی ہے، یعنی اس میں کوئی شکوک و شبہات ہے؟ آیا امامت نوربخشوں کے ہاں ہے یا نہیں؟ تعداد ہو سکتے ہیں 12 کے تعداد کے اندر کیوں انحصار کرتے ہو سکتے ہیں 14 ہو سکتے ہیں، جس طرح اسماعیلوں کے ہاں، جس کو تاریخ میں نظاری بھی کہتے ہیں، امامت کا جو سلسلہ ہے ہنوز عصر حاضر تک جاری ہے۔ کیا وہ تعداد ایسا ہے یا نہیں، بلکہ 12 کے اندر منحصر ہے، یعنی 12 ہے، 12 کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے، انحصار کا مطلب ایسا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ نوربخشوں کے ہاں اس امامت کے مسئلے کے ساتھ جو متعلقہ مباحث ہیں اس کو میں آج اختصاراً بحث کروں گا، ہو سکتے ہیں 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے۔ شاہ سید محمد نوربخش نے ایک تو کلمہ بینہ ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ جو 5 اصل ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا، وملائکت اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھنا، نبوت پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، وہاں پہ امامت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل جو اشکال ہے وہ یہاں پر ہے، یعنی جو اعتراض ہے دوسرے فریق کی طرف سے، مجھے سرسری میں گفتگو کرتا جاؤں گا، بہت بڑا جو اشکال ہے، جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی
آپ امامت کے مسئلے کو شد تمت کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ طویل بحثیں کرتے ہو، قرآن کے اندر تو امامت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو 5 اصل ہے اللہ کی توحید پر امام رکھنے کا ذکر ہے، اصل ہے، فروع کی میں بات بھی کر رہا ہوں، پاؤں کو مسح کرنا ہے نہیں کسنا ہے، ہاتھ کو کہاں سے، یہ بحث میں نہیں کر رہا ہوں، اصل کی بحث کر رہا ہوں۔ جہاں اصل سے انکار کفر کا مسئلہ آتا ہے، آپ اللہ کی توحید کا انکار کرو کافر ہے، نبوت پر اعتقاد نہ ہو کافر ہے، تو یہاں پہ پھر کافر کے اندر بھی کافر اعتقادی اور کافر عملی بھی ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں پہ یہ 5 اصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ 5 اصل کا ذکر تو ہے، لیکن مسئلہ امامت پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے، یہ اس اصل کے اندر نہیں ہے۔ آپ کیسے مسئلہ امامت کو، ہاں کل میں نے کہا تھا نبوت کی بحث میں، اگر آپ اس مسئلے پر یاد دہانی میں کروں، وہاں میں نے کہا تھا مسئلہ نبوت، ختم نبوت کو میں نے واضح کیا۔ اگر آپ یہاں پر مسئلہ امامت جو اس 5 اصل کے اندر ذکر نہیں ہے، امام کو مانے، معصوم بھی مانے، تو پھر نبوت کا منافی ہے، یعنی ختم نبوت کا۔ جب نبوت ختم ہو گیا، وہی انقطاع ہے، وہی اس کے بعد تصور نہیں ہے، تو پھر نبوت کے بعد یہ مسئلہ امامت کیا ہوتا ہے؟ یہ نبوت کا منافی ہے، ختم نبوت کا منافی ہے۔ اسی بنیاد پر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کفر کے فتوے ہیں، بھائی کافر ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، میں ذکر نہیں کروں گا، تاریخ کے بڑے بڑے فقہاؤں نے اس مسئلے پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو نوربخشوں کے ہاں یہ امامت کا مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ، یاد رکھنا ہے اس 5 اصل میں امامت کا ذکر نہیں ہے، تو پھر امامت کو یہ مشروعیت، یہ حیثیت کیسا؟ شاہ سید محمد نوربخش اصول اعتقادیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْإِمَامَةَ عَلَى نَوْعَيْنِ حَقِيقِيَّةٌ وَإِضَافِيَّةٌ، فَالْحَقِيقِيَّةُ الاتصاف بجميع صفات الإمامة وشرائطها وأركانها، أما الشرائط الإمامة فالذكورة والحرية والبلوغ والعقل، وأصل الإمامة الشجاعة والقريشية، وصفاتها السورية السيادة المنصوصة۔ ہاں اس نقطے کو یاد رکھنا ہے، السيادة المنصوصة والفاطمية والعلم والتقوى والشجاعة والسخاوة۔ پھر فرمایا وأركانها العلم الكامل، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الضعيف ملعون من يحتاج إلى غيره في أمور الدين۔ امامت کی تعریف جب کرتے ہیں تو ماتوریدی میں آپ جاؤ، معتزلی اکثر کتابوں کے اندر امامت کے تصور کو ریاست عامۃ فی امور الدنیا ہے صرف، پھر دینی امور میں کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں محدثین کے ہاں، فقہا کے ہاں، باقی علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کریں گے۔ باقی نظام کار کو چلانے کے لیے امامت ہے، تو امامت ایک سیاسی پہلو ہے، یعنی ریاست عامۃ فی امور الدنیا۔ لیکن ہمارے اعتقاد کے نزدیک ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا دونوں ہیں، دین اور دنیا۔ کس لیے؟ یہاں شاہ سید محمد نوربخش فرما رہا ہے الامام الضعیف ملعون من یحتاج الی غیرہ فی امور الدین۔ ارکان میں سے ایک علم کامل ہے، پھر مملکت فصیحہ، ولایت صریحہ۔ بہرحال واپس پلٹتے ہیں، آیا خلافت اور امامت الگ ہے؟ آپ متون اولیہ، یعنی متون اولیہ سے مراد وہ کتابیں جو شروع کے ادوار میں اسلامی یا علم کلام کے ماہرین نے لکھی ہے، ان کتابوں کے اندر غالباً بول رہا ہوں خلافت اور امامت کو ایک ہی معنی میں لیا ہے، لیکن مرور زمانے کے ساتھ خلافت اور امامت کی تصور میں فرق ہوئی۔ امامت جدا ہے، خلافت جدا ہے، لیکن نوربخشیوں کے ہاں جو اعتقاد ہے وہ مسئلہ امامت ہے۔ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْإِمَامَةَ عَلَى نَوْعَيْنِ، امامت دو قسم کے امامت ہونے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ ایک امامت ہے امام حقیقی، ایک امام اضافی۔ گفتگو
طویل ہو سکتا ہے. اختصاراً عرض کروں گا, حقیقی اور اضافی تو غالباً ہمارے کچھ, جہاں بعض جگہوں میں نے خود سنا ہے, اضافی سے مراد ایسا سمجھتے ہیں جیسے میں یہاں تبرک دیتا ہوں, ایک چیز بچ جاتا ہے میں کسی اور کو دے دوں گا تو یہ اضافی ہے. ایسا اضافی کا تصور نہیں ہے یہاں پر. یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے علم منطق کے اندر بھی, ایک علم کلام کے اندر بھی. یہاں پہ اضافی سے مراد کیا ہے؟ علم کلام کے اندر بعض جگہوں پہ ہے اضافی سے مراد مثال کے طور پر ایک صفات ذاتی ہے, بعض جگہوں پہ صرف علیم ہونا, سمیع ہونا, بصیر, یہ صفات ذاتی ہے. لیکن رازق ہونا, خالق ہونا, یہاں پہ کہتے ہیں یہ اضافی ہے. کس لیے؟ کیوں؟ جب تک مخلوق نہیں ہے تو خالق کا تصور نہیں ہے. یعنی خالق کا اضافت نسبت ہے مخلوق کی طرف. جب تک رزق کھانے والا مرزوق نہیں ہے تب تک رازق کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. وہاں ایک اضافی کا معنی ہے. ایک اضافی کا معنی یہ ہے کہ اضافی وہ چیز جس سے پہلے ایک وسیع مفہوم ہو, اس وسیع مفہوم کے نیچے اگر کوئی چیز آ سکتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ اضافی ہو سکتے ہیں. درعین حال وہی اضافی حقیقت بھی ہے, حقیقی بھی ہے. وہاں پہ فرمایا, پھر شرائط بیان کیا. ادھر ایک اختصاراً عرض کر رہا ہوں, میری مجبوری ہے. کہاں بالغ ہونا امامت کے لیے شرط ہے, تو ہمارے بعض بڑوں نے کیا کر دیا, امام محمد بقی اور امام ایک دو امام کو جو ہے بھائی بالغ نہیں ہے, امام نہیں ہے, وہاں سے سلسلے کو کاٹ دیا. یہاں بالغ سے مراد جو فقہ الاحوت کے اندر بلوغ کی جو صفات بیان کی اس کا ہونا ضروری تھوڑی ہے. یہ بلوغ عقلی ہے, عقلی طور پر اگر کوئی بالغ ہے وہ کافی ہے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گہوارے سے یہ اعلان کرتا ہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ ابھی گہوارے میں ہے, وہاں کی گود میں ہے, قرآن کی آیت ہے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, وجعلنی نبیا, مجھے نبی قرار دی ہے. اس گہوارے کا یعنی یہ ایک منصب ہے, یہ عہدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نص صریح کے تحت اس عہدے کے اگر انتخاب کرتا ہے تو پھر آپ کی یہ فروعات میں جو بلوغت کا ذکر ہے وہ بلوغت ضروری بھی نہیں ہے. ایک مسئلہ یہاں پہ اختصاراً. پھر میں نے عرض کیا تھا امامت کے لیے اجماع کے ذریعے سے, سرسکردگان کے ذریعے سے الحل و عقد, بڑوں کے لیے جمع ہو کر فلان شخص امام ہے, یہ کہنا ہے. نورواشوں کے اندر یہ نہیں ہے. نورواشوں کے اندر کیا ہے؟ وہاں پہ وصفاتها السوریہ السیادۃ المنصوصہ, نص صریح کے ذریعے سے انتخاب شدہ ہونا چاہیے, فاطمی ہونا چاہیے, علم کے اندر کمال پر ہونا چاہیے, تقویٰ ہونی چاہیے, شجاعت ہونی چاہیے, سخاوت ہونی چاہیے. یہ صفات اگر کسی کے اندر ہے تو وہی امام ہے. پھر ارکان کے اندر مسئلہ عصمت کو یہاں ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں. ارکان کے اندر فرمایا العلم الکامل, علم کامل ہونا رکن میں سے ہی امامت کے لیے. یہاں سے عصمت کا مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے. کیسے؟ اگر ایک امام کے ہاں علم کامل ہے, مکمل طور پر علم ہے, تو اس سے خطا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خطا تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر علم ناقص ہو, خطا وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر علم ناقص ہو. ہم بطور انسان ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا علم کامل ہے, مکمل, ہمیں ہر چیز کے بارے میں, ذرات کے بارے میں, ایک ایک چیز کے بارے میں کمال تک کا علم ہے, یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ جب آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی زندگی کے مختلف کام پر, مختلف مواقع پر آپ سے خطا سرزد ہوتی ہے. آپ کی زندگی کے اندر سقم ہے, مشکلات ہیں, آپ کچھ گفتگو کرتی ہے تو اس گفتگو کے اندر بات میں غلطی کا امکان ہے, ہوتے ہیں, کیا مطلب امکان. لیکن جہاں پہ علم کامل ہو, مکمل علم ہو, وہاں پہ خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑے ثبوت ہے عصمت کے لیے. میں باقی دلائل نہیں دے رہا ہوں. وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا مسئلہ امامت اس 5 اصل کے اندر ذکر نہیں ہے, تو پھر امامت کو آپ کیسے حیثیت دیتے ہو؟ یہ جو میرے کتاب ہاتھ میں کتاب ہے, اصول اعتقادیہ ہے, ترجمہ ہے حضرت علامہ بشیر براہ والا رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ترجمہ ہے 1970-73 کے دہائی میں
اس کتاب کا ترجمہ ہو کر شائع ہوئی ہے. وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں اس لیے لے کے آیا ہوں. یہ کتاب ہے 1970 کے اندر 73 کے اندر شائع ہوئی ہے 2-3 بار. وہاں پہ اس مقدمے کے اندر علامہ بشیر ایک گمان کا ازالہ کے نام سے لکھتے ہیں. ایک گمان کا ازالہ. بھائی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر 5 اصول کا تو ذکر ہے، امامت کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں پہ علامہ بشیر کہتے ہیں کہ بھائی امامت لازم بین ہے، یعنی نبوت کا جزء لا ينفک ہے. اب لازم بین کو سنو، آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. لازم کیا ہوتا ہے، ملزوم کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بارش یہ ملزوم ہے. تو آپ کو معلوم ہو بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو آپ کا ذہن، آپ کو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گا. بھائی زمین پہ تو بھیگنا ہے، زمین میں بھیگنا ہے، یعنی زمین کا بھیگنا لازم ہے، اس بارش کا آنا ملزوم ہے. تو یہاں پہ کوئی بیوقوف نہیں ہوگا، بارش آ رہی، کوئی کہتا ہے بھائی بارش ہو رہی ہے لیکن زمین میں بھیگنا نہیں ہے. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا. تو بارش ہو رہی ہے تو زمین کے بھیگنے کو کسی شخص کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شخص کو پتا ہے بارش ہوتی ہے تو زمین میں بھیگنا ہے. ہاں نبوت کا ذکر کیا تو نبوت کا ذکر کرنا ہی کافی ہے، امامت خود بخود متحقق ہو جاتی ہے، وہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے لازم بین. منطق والے کہتے ہیں موضوع اور محمول کو تصور کرو تو کافی ہے، اسی کو لازم بین کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج، آسان عام فام توجہ کا طالب ہوں، بات میں یہ نہیں کہنا میرے کے اندر مسئلہ امامت غیر واضح ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا 2-3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. سورج جب طلوع ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے سورج تو دن کو اجالا تو ہوگا نا. کسی شخص کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ سورج کا طلوع ہونا یہی ملزوم ہے، لیکن دن کا اجالا ہونا یہ لازم ہے. کسی شخص کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کو اجالا بھی ہونا چاہیے. بھائی سب کو پتا ہے نا سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کو اجالا ہوتا ہے، تو یہ دن کے اجالے کی کہنا ضرورت نہیں ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کہنا کافی ہے امامت کے لیے. یہ کتاب ہے علامہ بشیر کا 1973 کے اندر علامہ نے لکھ کر گیا. خدا رحمت کرے علامہ پر. بڑی طرف تماشا یہ ہے آج جس علامہ کی بنیاد پر آپ تلاوت کے ترجمے کو دے کر فخر کرتے ہو، اصول اعتقاد کے ترجمے پر فخر کرتے ہو، آج علامہ نے جب یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی امامت تو شیعوں کا مسئلہ ہے، مرواشوں نے کہاں دلایا؟ ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہایت اختصاراً عرض کر رہا ہوں. پھر اس آیت کو بطور اصطلاح یہاں نقل کرتے ہیں علامہ بشیر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. علامہ لکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر، یہاں پہ ابراہیم کی امامت نبوت ہے، لیکن امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت کو دیکھو. امامت بما ہوا یعنی اصل امامت، وہ امامت نبوت کے بعد تا قیامت تک کے لیے جاری رہنا تھا. اسی لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ میرے ذریت کے لیے بھی ملے گی. ہاں یہاں پہ علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا یہ مشاہدہ، یہ نظر وہاں تک گئی کہ تا قیامت تک یہ امامت کا سلسلہ رہنا ہے. اسی لیے خدا سے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر وہاں پہ جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ. سنو، میں نے آج ایک کتاب کا نام شیعوں کا نہیں لیا، سنیوں کا نہیں لیا، آپ کی کتابوں سے آپ کے علماء سے جواب دے رہا ہوں. یہ نہ کہنا جوان حضرات پھر مسئلہ امامت شیعوں کا ہے، پھر مسئلہ امامت سنیوں کا ہے، پھر مسئلہ امامت آپ نے فلان بندے سے چوری کر کے لایا ہے. یہ میں نے کوئی چوری کر کے نہیں لایا، یہ اصول اعتقادیہ ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا ہمارے مروشیہ ہے. پھر انتہائی آخر میں پھر کہتے ہیں یہ آیت نقل کی ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. یہ آیت نقل کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جن پاک نفوس کو وارثین کتاب بنایا، وہ پاک نفوس وہ ائمہ کرام علیہم السلام جنہوں نے منصب نبوت کے خاتمے کے بعد علوم نبوت کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، وہ ائمہ کرام ہے. کون ہے ائمہ کرام؟ پہلا علی علیہ السلام، دوسرا امام حسن علیہ السلام، تیسرا امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ خاتم الاولیاء حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہے اس کتاب کے اندر. یہی لوگ تو ہیں امامت کے لیے.
پھر شاہ سید محمد نوربخش نے، میں کوشش کروں گا کل دوبارہ گفتگو کروں، وقت آ گیا ہے، شاہ سید محمد نوربخش نے فرمایا تعداد کا مسئلہ حدیث کی وجہ سے رہے کہ میں دوسرا بات گفتگو کروں گا کل. ولیہ، ہاں آخری گفتگو سنو پھر میں جا رہا ہوں مسائل کی طرف. ولیہ اے شاہ قاسم فیض بخش، مجھے شاہ سید محمد نوربخش کو وثوق علی ذکائک، ولیہ علی ذکائک وثوق، تیری ذکاوت طبع پر، ہوشیاری پر، زیرکی پر، بصیر ہونے پر مجھے وثوق ہے، یقین ہے. کیا ہے وثوق؟ فتعمل اے شاہ قاسم فیض بخش، غور کرو، تأمل کرو، فہم عمیق حاصل کرو. وعرف ائمۃ الماضیین والباقیین، ائمہ ماضی اور باقی آنے والے اماموں کی امامت کی معرفت حاصل کرو، عرفان حاصل کرو. اسی لیے تو پیغمبر گرامی نے پہلے ہی یہ حدیث امت کے لیے چھوڑ کر رحلت فرمایا تھا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مری ہے. جاہلیت کہہ رہا ہوں، جہالت نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں یہ ہو گیا نوربخشوں کا نعمت کا تصور. آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں، اختصاراً عرض کروں گا، کل میں اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کروں گا، بات طویل ہو گئی. آپ میدان کربلا میں دیکھیں 3 امام ہیں. ایک امام حسین علیہ السلام، خامس آل ابا مظلوم کربلا، وہ جانثار، وہ فداکار. دوسرا امام زین العابدین علیہ السلام. تیسرا روایت یہ بھی ہے امام باقر علیہ السلام نے بھی. آج یہ کہتے نہیں کہتے بھئی کربلا کی روایت کرنے والے کون تھے؟ کس نے دیکھا کربلا کو؟ راوی کربلا تو امام سجاد ہے، راوی کربلا تو امام باقر ہے. یہ 3 امام کربلا کے میدان میں موجود تھے. 2 امام سجاد علیہ السلام کئی سال برسوں واقعہ فاجعہ کربلا کے بعد آپ حیات رہے. امام باقر علیہ السلام کے بارے میں مشہور جو حدیث جابر کے ساتھ میرا ہمراہ کوئی شخص آئے گا میرا سلام پہنچا دینا وہاں تک، یہ 3 امام مارے گئے کربلا کے اندر موجود تھے. کیوں؟ نبوت کے علوم کی محافظت کے لیے، علوم نبوت کی، شریعت کی محافظت کے لیے، اس اسلام کی بقا کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لوازمات کی بقا کے لیے یہ 3 امام کربلا میں موجود تھے. آج آپ مسائب سننے آئے ہیں نا کس کے؟ وہ مسائب کس کا سن رہے ہو؟ وہ تو لخت جگر امام حسن سبز خبا حضرت قاسم شاہ زادہ قاسم علیہ السلام ہے.